بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آیا تو عوام کو طواف کرنے سے روک دیا تاکہ وہ خود تنہا طواف کر سکے، اور جب وہ طواف کرنے لگا تو جھٹ ایک اعرابی نے سبقت کر کے اس کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہارون الرشید کو یہ بات ناگوار گزری اور اپنے حاجب کی طرف دیکھا۔ حاجب نے اپنے بادشاہ کی مرضی جان کر اعرابی سے کہا، میاں یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ امیر المومنین طواف کر سکیں۔ اعرابی نے جواب دیا کہ اللہ کے نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے، ادنیٰ و اعلیٰ، امیر اور غریب، اور رائی اور رعایا سب برابر ہیں۔ یہاں کون چھوٹا اور کون بڑا ہے؟ جاؤ، میں نہیں ہٹتا۔ ہارون الرشید نے اس کی یہ گفتگو سنی تو حاجب سے کہا کہ اسے رہنے دو۔ اس کے بعد ہارون الرشید حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھے تو اعرابی نے سبقت کر کے حجر اسود کو پہلے چوم لیا۔ ہارون الرشید مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کو آگے بڑھے تو اعرابی نے یہاں بھی سبقت کر کے پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہارون الرشید جب طواف اور نماز سے فارغ ہوا تو حاجب سے کہا کہ اس اعرابی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ حاجب گیا اور اعرابی سے کہنے لگا، چلو تمہیں امیر المومنین بلاتے ہیں۔ اعرابی نے کہا، مجھے ان سے کوئی حاجت نہیں، پھر میں کیوں جاؤں؟ اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ ہارون الرشید کا حاجب یہ جواب سن کر غصے میں واپس ہوا اور اس کا جواب ہارون الرشید کو سنا دیا۔ ہارون الرشید نے یہ سن کر کہا کہ بے شک وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے خود اس کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ ہارون الرشید خود اس اعرابی کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم کہا۔ اس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر اعرابی نے دیا۔ ہارون الرشید نے کہا، کیوں بھائی، اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ اعرابی نے جواب دیا، یہ گھر نہ آپ کا ہے اور نہ میرا، پھر میں اجازت دینے والا کون ہوں؟ یہ ہم سب برابر ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں اور چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ ہارون الرشید اس قسم کی جرأت آمیز گفتگو سن کر بہت حیران ہوا۔ اسے گمان تک نہ تھا کہ ایسی گفتگو بھی کوئی اس سے کر سکتا ہے۔ پھر وہ اعرابی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میاں اعرابی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا تم بتا سکو گے؟ اگر تم اپنے فرض پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارا قائل ہو جاؤں گا۔ اعرابی نے جواب دیا، آپ کا یہ سوال معلم بن کر ہے یا متعلم بن کر؟ ہارون الرشید نے کہا، متعلم بن کر۔ اعرابی نے کہا، تو پھر طالب علموں کی طرح سامنے مؤدب ہو کر بیٹھو اور پھر پوچھو۔ چنانچہ ہارون الرشید مؤدبانہ طریقے سے سامنے بیٹھ گیا اور پھر فرض کے متعلق پوچھنے لگا۔ اعرابی نے جواب دیا کہ 1 فرض بتاؤں یا 5 فرض بتاؤں؟ 17 فرض بتاؤں یا 34 فرض یا 94 فرض بتاؤں؟ 40 میں سے 1 فرض بیان کروں یا پھر عمر بھر میں 1 فرض کا؟ 40 میں سے 1 فرض بیان کروں یا پھر عمر بھر میں سے 1 فرض؟ یہ تفصیل سن کر ہارون الرشید ہنس کر بولا، میں نے تو تم سے 1 فرض کا پوچھا ہے اور تم دنیا بھر کا حساب لیے بیٹھے ہو۔ تو اعرابی نے ہارون الرشید کو جواب دیا، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو قیامت کے روز خالق مخلوق سے کبھی حساب نہ لیتا۔ ہارون الرشید نے جب یہ سنا کہ اعرابی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا ہے اور اسے امیر المومنین نہیں کہا تو غصے میں آ گیا، اور جب یہ غصہ کچھ سرد ہوا تو کہنے لگا، خدا کی قسم، اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تجھے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مروا دوں گا۔ تو یہ سن کر حاجب کہنے لگا، اے امیر المومنین، جانے دیجئے، اس حرم شریف کے طفیل، اس کی جاں بخشی فرما دیجئے۔ اعرابی یہ سن کر کھلکھلا کر خوب ہنسا۔ ہارون الرشید اور بھی زیادہ حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ اس قدر ہنسے کیوں ہو؟ اعرابی نے جواب دیا، تم دونوں کی مضحکہ خیز گفتگو سن کر کہ ایک تم دونوں میں سے ایسی موت لے آنے کا مدعی ہے جو آئی ہی نہیں ہے، اور دوسرا ایسی موت کو ہٹا رہا ہے جو کہ آ چکی ہے، بھلا ایسی نامعقول باتیں دانا تسلیم کر سکتا ہے؟
ہارون الرشید یہ سن کر بے حد نادم ہوا اور منت سے کہنے لگا، بھائی اب تو مجھے تمہارے جواب کا بے حد اشتیاق ہے، براہ کرم میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ اعرابی نے کہا، تو سن لو، تمہارا سوال اس فرض کے متعلق ہے جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے۔ تو اللہ کے مجھ پر بہت سے فرائض ہیں۔ میں نے تم سے ایک فرض کہا تھا، وہ تو دین اسلام ہے، اور جو 5 فرض کہے تھے وہ 5 نمازیں ہیں، اور جو 17 فرض ہیں وہ دن رات کی 17 رکعات ہیں، اور جو 34 فرض ہیں دن رات کے سجدے ہیں، اور 94 فرض وہ ان سب رکعت کی تکبیرات ہیں، اور جو میں نے 40 میں سے ایک کہا تھا وہ 40 دینار تھے جن کی 1 دینار زکوٰۃ ہے، اور ساری عمر میں ایک فرض وہ حج ہے۔ ہارون الرشید اعرابی کے حسن بیاں اور تشریح مسائل کو سن کر بے حد مسرور ہوا اور اس کے دل میں بے حد قدر پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اعرابی نے کہا، آپ کے سوال کے جواب تو میں نے دے دیے، اب میرے بھی سوال کا جواب کیا آپ دیں گے؟ ہارون الرشید نے کہا، ہاں پوچھیے۔ اعرابی نے کہا، کیا فرماتے ہیں امیر المومنین اس شخص کے لیے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت ہوا تو وہ حلال ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی، صبح ہوئی تو حلال ہو گئی، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت آیا تو وہ حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا تو پھر حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون الرشید یہ سن کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے ایک ایسے دریا میں ڈال دیا ہے جس سے بجز تمہارے کوئی دوسرا نہ نکال سکے گا، تم خود ہی اس کا جواب دو۔ اعرابی نے کہا، امیر المومنین آپ تو بڑے صاحب اختیار حاکم ہیں، میرے ایک معمولی سے مسئلہ کے سامنے عاجز کیوں آ گئے؟ ہارون الرشید نے کہا، واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمہارا درجہ علم مجھ سے بلند کیا ہے، میری درخواست ہے کہ اس حرم شریف کی خاطر تم ہی جواب دو۔ اعرابی کہنے لگا، بہت اچھا، تو پھر سنیے۔ وہ ایک شخص جس نے صبح کسی دوسرے کی باندی کو دیکھا جو اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت آیا تو وہ باندی اس نے خرید لی، اب وہ اس پر حلال ہو گئی، عصر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا تو وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی، اس نے رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، ظہر کا وقت آیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا، وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، عصر کے وقت وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی عورت پھر اس پر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی تو پھر وہ حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئی، لہٰذا پھر حلال ہوئی۔ ہارون الرشید یہ تفصیل سن کر حیران و ششدر رہ گیا اور اس اعرابی کو 10,000 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب یہ دینار اعرابی کو پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ درہم ان کے اہل کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، کیا میں تمہارے نام کوئی جاگیر کر دوں، عمر بھر کے لیے تمہارے کافی ہو؟ اعرابی نے کہا، جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے وہ چاہے گا تو میرے نام بھی کوئی جاگیر کر دے گا، تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید وہاں سے لوٹا اور اس اعرابی کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے موسیٰ رضا ہیں، انہوں نے زاہدانہ زندگی اختیار فرما رکھی ہے۔ ہارون الرشید یہ حقیقت سن کر الٹے پاؤں دوڑا اور حضرت موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کی پیشانی کو چوم لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں۔